پرندہ نمی پرند، مشتاق احمد یوسفی صاحب کی تحریر، علم دریاؤں سے اقتباس۔ ہم نے ایسا دھماکہ زندگی میں نہیں سنا تھا۔ ہم چرندے اور پرندے تک اپنے حواس خمسہ یا جتنے بھی ان کے حواس ہوتے ہیں کھو بیٹھے۔ بھیڑوں کو ہم نے زندگی میں پہلی بار مختلف سمتوں میں بھاگتے دیکھا۔ منگو پیر کے مگرمچھ گھبرا کر تالابوں سے باہر نکل آئے اور تماشائی تالابوں میں کود پڑے۔ جس جگہ ہم پانی کی چھاگل چھاتی پہ رکھے چکرا کر گرے تھے، وہاں سے ہم نے چند لمحوں تک ایک پہاڑی کو بھی کلا بازی کھاتے دیکھا۔ ہمارا حال بالمراحل مثنوی گلزار نسیم کے آدم خور دیو جیسا ہوا۔ تیورا کے وہیں وہ بار بردوش، بیٹھا تو گرا تو بے ہوش۔ خدا نے خیر کی، ورنہ بیچ میں اگر گڑھا حائل نہ ہوتا تو خان صاحب بندوق کے دھکے سے اس پار نہ جانے کتنی دور پتھروں میں جا کر گرتے۔ بھونچال ہی گو آ گیا۔ فضا میں دور دور کاغذ کے پرزے، سگریٹ کی پنی، گتے کے ڈاڑھ، دھول، دھواں اور نہ جانے کیا کیا اڑنے لگا۔ ان تمام اشیاء کی مدد سے انہوں نے چھروں کو شکار کے مدار میں پہنچایا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ جہاں تک نظر کام کرتی تھی، یعنی 6 انچ تک، کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہم نے اپنے چہرے پر جمے ہوئے آتش گیر فضلے کو رومال سے پوچھا۔ ابھی تک فضا میں لاتعداد چیزیں ہمارے ہوش کے اڑ رہی تھیں۔ چھرے تو چھرے، نابالغ اونٹ کی مینگنی تک ٹوائلٹ پیپر شکار کا تعاقب کر رہی تھی۔ اب کچھ سمجھ میں آیا کہ مرہٹے پانی پت میں میدان چھوڑ کر کیوں بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ خان صاحب نے قدرے توقف کرنے کا اشارہ کیا تاکہ جب ہر اڑنے والی چیز زمین پر گر چکے تو پتہ چلے کہ ان میں سے کون سی غیر پرند تھی۔ پھر 5 منٹ بعد دونوں نے ہر گری ہوئی چیز کو اٹھا کر دیکھا کہ یہ سابق پرند تو نہیں۔ بات تلاش بسیار، کیکر کی اوٹ میں ایک تیتر کا بچہ نظر آیا جسے ہم نے رومال ڈال کر آسانی سے پکڑ لیا۔ یہ اڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کے جسم پر چھرے کا کوئی نشان نہ تھا۔ کھسیانے ہو گئے۔ فرمایا کہ 45 سال پہلے میں اپنے سوتیلے بھائی کے سر پر اخروٹ رکھ کر اڑا دیتا تھا، لیکن اب پرندے ایک لہجہ نچلے نہیں بیٹھتے۔ نشانہ خطا ہوتے ہی وہ پرند کے شجرہ نسب کی زنانہ شاخوں پر ہلہ بول دیتے۔ سب جانوروں اور پرندوں کو پشتو میں گالی دیتے، لیکن کبوتر سے اردو میں خطاب فرماتے۔ کہتے تھے کبوتر سید ہوتا ہے۔